اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین وہم ینہون عنہ وینأون عنہ وإن یہلکون الا انفسہم وما یشعرون۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر جو بات واضح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس پوری کائنات کا کنٹرول ذات باری تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ دو خداؤں کا تصور یا تین خداؤں کا تصور قطعی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ دعوت حنیفیت کی طرف ان تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ شروع صورت میں توحید رسالت سے متعلق بنیادی اساسی امور زیر بحث ہے۔ پیچھے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ پچھلے رکوع میں یہ لوگ بات نہ بھی مانیں تو آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اوحی الی ھذا القرآن، کہ مجھ پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے، لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اب یہاں اس شروع رکوع میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ پیغام واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کوئی اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ اللہ نے قرآن میں کوئی پیغام نہ دیا ہو، کوئی نبی کوئی فرد اپنی طرف سے اللہ پر الزام لگا کر کہے کہ جی اللہ نے کہا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر یہودیوں کے احبار اور رہبان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے چیزیں گھڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یقولون من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ کائنات کی اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہ اللہ کی جگہ پر خود قانون سازی کے اختیارات
استعمال کرے تو یہ تو اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے۔ ریاستی نظم و نسق میں، اجتماعی نظام میں کوئی ماتحت فرد اپنی طرف سے نئی قانون سازی جاری کرنا شروع کر دے اور ریاستی رٹ کو نقصان پہنچائے، حکمران کی حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی ریاست اور حکومت ایسے آدمی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا کون ظالم ہو کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، اور اس سے بھی بڑا کون ظالم ہے او کذب بآیاتہ، کہ جب اللہ کی آیات واقعتاً نازل ہوں اور پھر ان کا انکار کرے۔ حکومت کوئی فرمان شاہی جاری کرے، کوئی حکم جاری کرے، کوئی فیصلہ فرمائے اور لوگ جو ہیں اس کا انکار کریں، اس قانون کو تسلیم نہ کریں، تو اس سے بھی بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو دونوں چیزیں، کوئی نعوذ باللہ نبی یا اپنے آپ کو رہنمائی کے دعوے پر منصب آدمی اللہ کے اختیارات استعمال کر کے از خود اللہ کے ذمے کوئی بات لگائے، یہ بھی بڑا ظلم۔ کوئی داعی بھی اپنی طرف سے اپنے دین کی دعوت کے اصولوں سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی نئی گھڑی ہوئی بات کی دعوت دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ظالم۔ ایسے ہی جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ جو پیغام آیا ہے یہ بالکل حکومت ہی کا ہے، صحیح ہے، قانون اور ضابطہ حکمران ہی نے جاری کیا ہے، تو پھر اس کا انکار کرنے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو دونوں باتیں بیان کی، ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یا جب آیات آ جائیں تو اس کا انکار کرے، اسے جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور جب ظلم ثابت ہو جائے، عدل سے انحراف کرنے والے لوگ ہوں، خواہ اللہ پر جھوٹا الزام لگا کر دین کے حوالے سے لوگوں پر اپنی چودراہٹ قائم کرے، یا اللہ کا سچا پیغام آنے کے بعد لوگ اسے قبول نہ کریں، تو ایسے ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ظالموں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ بالفرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے بات بیان کر رہے ہیں کہ بالفرض اگر میں نے اللہ پر کوئی جھوٹا الزام نعوذ باللہ لگایا ہے تو میں ظالم ہوں، میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا، اور اگر تم اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم ظالم ہو تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اب مستقبل جو ہے ہمارا اس حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ کامیابی کسے ملتی ہے، جی، کہ جو پیغام سچا آیا ہے اور تم نے ماننے سے انکار کیا ہے، تو اب تمہارے لیے بقا کا راستہ نہیں ہے۔ فلاح کا معنی ہے بقا، ہمیشہ کے لیے باقی رہنا، ترقی کرنا، کامیابی حاصل کرنا۔ تو واضح دعوت کا یہ انداز اور اسلوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، تم نے اگر زیادتی کی ہے تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ مکہ مکرمہ کی اکثر صورتوں میں دعوت کا انداز اور اسلوب سامنے آتا ہے، تو غور و فکر کی دعوت، سوچنے کی دعوت، ظلم کے خلاف نفرت کی دعوت، کہ ظالم کوئی بھی ہو، میں ہوں یا تم ہو، کوئی بھی ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ظلم، ناانصافی کسی بھی سوسائٹی میں بڑا جرم ہے، تو اس کی خرابی بیان کی گئی یہاں پر۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان تمام کو جمع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس تمام کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے ان سے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا ہے، اللہ کے برابر شریک ٹھہرا کر اس کی حکومت کو چیلنج کیا تھا، کذب بآیاتہ، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ نے توحید کی بات کہی تھی، اپنی حکمرانی کے ماننے کا حکم دیا تھا،
جو شروع صورت میں بات بیان کی گئی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو اللہ کی حکمرانی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں تم نے دوسرے خدا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوشش کی، ظلمتوں کو یا نور کو، اہرمن کو یا یزدان کو، یا تثلیث کی بنیاد پر کسی فرد کو۔ تو ہم ان مشرکین سے کہیں گے کہ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا، تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے مقابلے میں یہ شریک ہیں، ذرا آپ ان شریکوں کو بلاؤ۔ جب احتساب کا عمل ہوگا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے سامنے مجمع عام میں، تو وہاں ہم پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ اور جب وہ سب کے سب کیا ہے جواب دے چکے ہوں گے، کوئی شریک وہاں مقابلے میں آ کر یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ہم اللہ کے مقابلے پر ہیں۔ خود وہ پتھر اور بت یا وہ جس انسان کی مورتی ہے وہ خود وہاں کپ کپا رہا ہوگا، کسی لات منات عزیٰ کی جو تصویریں تم نے بنا رکھی ہیں، وہاں تو بڑے بڑے انبیاء پر خوف طاری ہوگا۔ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام اعلان کریں گے کہ آج تو اللہ اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوا اور نہ آئندہ کبھی ناراض ہوگا۔ ہر نبی کو اپنا اپنا کوئی لغزش یاد آئے گی، آدم کو اپنا پھل کھانا، موسیٰ کو اپنا مکہ مارنا وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں بڑے بڑے انبیاء خوف زدہ ہوں گے، تو یہ جو تم نیک صالح لوگوں کی تصویریں بنا کر بت پرستی کرتے ہو، یہ اللہ کے مقابلے میں کیا ٹھہریں گے؟ اور اس دن تو شیطان بھی کہے گا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، وہ بھی کہے گا کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میں نے تمہیں جو سبز باغ دکھائے تھے وہ جھوٹے تھے، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، تو اس لیے میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں اب تمہارا کوئی ذمہ دار اور ٹھیکیدار نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ باقی رہی کہ تم مجھے ملامت کرو گے کہ بھی یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، پہلے ہمیں گمراہ کیا اور اب جو ہے یہاں جان چھڑا کر بھاگ گیا شیطان، تو وہ کہے گا نہیں، لوموا انفسکم فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیا تم نے اپنے لالچ میں، اپنے مفاد میں، اپنی خواہشات کے لیے ساتھ کام نہیں کیا؟ میں نے تو تمہیں ورغلایا ہی تھا، مطلب اور مفاد تو تم نے اٹھایا ہے، تو لہٰذا بھگتو۔ تو وہاں تو جو شیطان ہے وہ بھی کیا جواب دے جائے گا۔ تو جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو قرآن کہتا ہے ثم لم تکن فتنتہم، پھر تمہارا کوئی فریب یا فتنہ وہاں کام نہیں دے گا، الا ان قالوا، مگر یہ لوگ یہ کہیں گے، کوئی راستہ نہیں ہوگا تو صاف طور پر وہاں علی الاعلان جھوٹ بولیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ بھی کہیں گے، اللہ کی قسم، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، جی ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ جب مجرم کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر آخری حربہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جرم سے ہی انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ما کننا مشرکین۔ قرآن کہتا ہے انظر، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیف کذبوا علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ دنیا میں تو بڑے تم طراق سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ فلانا بت ہے، یہ فلانا بت ہے، ہر قبیلہ اور خاندان جڑا ہوا تھا، ہاں جی، ان کے نفسوں کے ساتھ یہ جرم چپکا ہوا ہے، وہ سب کو نظر آئے گا کہ یہ جس پتھر کی پوجا کرتے رہے، جس اللہ کے مقابلے میں خدا کے ساتھ ان کی دلی محبت تھی، وہ دل کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا، ان کے نفسوں کے ساتھ وہ وابستہ ہوگا، وہ سارے پتھر بندھے ہوئے ہوں گے اور سب کو نظر آ رہے ہوں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اس سے بڑی رسوائی کی بات کیا ہوگی کہ جرم کی گواہی خود ان کے دل دے رہے ہیں
اور پھر وہاں بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ربنا ما کننا مشرکین۔ قرآن کہتا انظر، تم ذرا تماشا دیکھنا وہاں، ہاں جی، کہ کیفا کذبوا علی انفسہم، کیسے اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اچھا یا برا کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کی شکل و صورت اور نوعیت جس درجے کا ہوتا ہے اس کی روح کے ساتھ چپک جاتا ہے، الصاق، ملصق ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، ساتھ وابستہ رہتا ہے، ساتھ ہی جائے گا وہ وہاں۔ تو جھٹلانے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے کوئی جرم کیا ہے تو ہاتھ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، آنکھوں نے جرم کیا ہے تو آنکھوں کے ساتھ چپکا ہوا ہے، خیال اور دماغ کے ارادے سے کیا ہے تو وہاں قلب، جسم، اعضاء، ہر چیز اس کے وجود کے ساتھ چپک رہی ہے۔ یہ مقناطیس ہے اس کا نفس، اچھے کام کر رہا ہے تو اچھی چیزیں چپک رہی ہیں، نورانیت پیدا ہو رہی ہے۔ برا کام کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، وہ سیاہ نقطہ چپک جاتا ہے۔ تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے بالکل۔ اب تو تم اگر ایسے ایکس رے بنا سکتے ہو کہ جسم کے پورے وجود کو، ہڈیوں اور گودوں تک، ہاں جی، اس کو ایکس رے لے کر معلوم کر سکتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، تو وہاں تو اللہ میاں ان کی ساری روحیں اور ان کے نفوس بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ہوں گی، جو بھی کچھ ہے وہاں سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ جرم یا جو اچھا کام کیا ہے وہ اس کی نوعیت حقیقت میں کیا ہے، کس درجے کی ہے۔ تو قرآن کہے گا ذرا دیکھو اس کو سر سے پاؤں تک کیسے اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ دنیا میں جو جھوٹی باتیں کر کے گھڑ کے اللہ کے نام لگاتے تھے تو ان جھوٹی باتوں کے نتیجے میں وہ ساری جھوٹی باتیں کہاں گئی، گم ہو گئیں۔ ضل عنہم، گم ہو چکی ہیں۔ بڑی بڑھ کے مارتے تھے اللہ کے مقابلے میں، فلانا شریک ہے، فلانا شریک ہے، تو یہ سب کا سب کیا ہے، گم ہو گئے۔ ان مکے کے مشرکوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بڑی توجہ سے آ کر کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ مقصد کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں، بات میں کیڑے نکالنا، اس کے اوپر تنقید کرنا، جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ استماع اس مقصد کے لیے ہے جو پیچھے بیان کیا، سماعون للکذب، ہاں جی، جھوٹ بولنے کے لیے یہ سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں کہ اس میں کچھ ملاوٹ کر کے اس کے بارے میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں۔ لیکن ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کے دلوں پر غلاف ہم نے ڈال دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اکنہ، کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ مجلس میں بھی بیٹھے ہوں گے، بات سن بھی رہے ہوں گے، کان بھی اور دھیان بھی لگا رکھا ہوگا، لیکن دل تک نہیں پہنچے گا، دل کے اوپر پردے ہوں گے۔ خود ان کا قول قرآن نے پیچھے نقل کیا ہے کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں، ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو بے شک یہ مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، سن بھی رہے ہوں، لیکن دلوں پر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جرائم کے نتیجے میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں رہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کی کانوں میں ڈانٹیں ہیں، کان جتنا مرضی لگائیں تو دل تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ بظاہر سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں سن نہیں رہے۔ ان کا حال تو یہ ہے، ان یروا کل آیۃ، اگر یہ ساری نشانیاں، علامات اور معجزات دیکھ بھی لیں، لا یؤمنوا بہا، کیونکہ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، دل، دماغ، آنکھ اور کان، ان کے اوپر تو پردے ہیں۔ تو جب پردے ہوں تو جتنی مرضی دیکھ لیں۔ تو وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ تو علم کے تین ہی ذرائع ہیں، اگر یہ بند ہوئے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹے ہیں، تو وہ ایمان کیا لائیں گے، تسلیم کیسے کریں گے؟ حتیٰ اذا جاؤک،
یجادلونک، یہاں تک کہ جب بات خود سمجھ نہیں آئی، علم کے ذرائع خود انہوں نے تباہ و برباد کر لیے، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ یجادلونک یقول الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ جھگڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو مر کھپ گئے، پرانی باتیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں، ہاں جی، تو ان باتوں کا کیا ہوگا، اب تو جدید دور آ گیا، نیا دور ہے، اور اس میں تو کیا ہے، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق کام ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی دعوت دے رہے ہیں، اسماعیل کی باتیں دہرا رہے ہیں، ان اصولوں کی جو انسانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دیے تھے ان کے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، انبیاء کی پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو پرانی باتیں جو ہیں یہ تو اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، یہ افسانے ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عقل کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، پروپیگنڈے کے زیر اثر جو حقیقت ہے اس کو قصے کہانیاں کہہ کر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یجادلونک وہم ینہون عنہ، اور نہ صرف خود ان کے کانوں میں ڈانٹ اور دل پر پردے پڑنے کی وجہ سے بات ان کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ لوگوں کو اس قرآن سے روکتے ہیں، سچائی کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ وہم ینہون عنہ، اور وینأون عنہ، دور بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی بھگاتے ہیں، نہ قریب آنے دیتے ہیں نہ وہاں آنے دیتے ہیں، بلکہ دور بھاگنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ینأون عنہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور شعور بھی نہیں رکھتے۔ جو علم صحیح حاصل نہ کرے، صحیح راستے پر چلنا نہ چاہے، تو دراصل اپنی ہلاکت کا فیصلہ خود کر رہا ہے، اور ہے ہلاکت کے راستے پر اور پھر اس کا شعور بھی نہ ہو۔ وما یشعرون، قرآن حکیم کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے مخاطب جب تم دیکھو گے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو دیکھے اذ وقفوا علی النار، جب یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، فقالوا، تو وہاں یہ کہیں گے، خوفناک آگ دیکھ کر، وہاں کا مناظر دیکھ کر، فقالوا، یہ پکاریں گے، یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں واپس لوٹنے کا موقع ملے، واپس دنیا میں چلے جائیں، اور ولا نکذب بآیات ربنا، اور اپنے رب کی آیات کا انکار نہ کریں، واپس جانے کا موقع ملے، ایک بار واپس چلے جائیں تو پھر کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں سے بن جائیں گے۔ عذاب سر پر کھڑا ہے، جہنم میں گرائے جا رہے ہیں، وہاں کنارے پر کھڑے ہو کر کہیں گے قالوا یا لیتنا نرد، کاش کہ ہم واپس جانے کا موقع ملے اور ہم کبھی کفر نہیں کریں گے، ایمان لائیں گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے نہیں، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ان کے سامنے ظاہر ہوگا جو یہ پہلے چھپاتے تھے۔ دل میں تو دنیا میں بھی حقانیت ثابت ہو چکی تھی کہ یہ بات کیا ہے، صحیح اور درست ہے اور ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن مفادات، لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے اسے چھپا رہے تھے اور اس کی جگہ پر شرک اور کفر کو ظاہر کر رہے تھے۔ تو یہ جو اصل بات ہے اب دل کی، یہ وہاں جہنم کو دیکھیں گے، خوفناک آوازیں سنیں گے، آگ ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، ایسی خوف اور دہشت کی حالت میں یہ اصل دل کی بات نکال کر کہیں گے کہ کاش دوبارہ جائیں، ایمان لائیں، خواہش کا اظہار کریں گے۔ لیکن قرآن حکیم کہتا ہے بالفرض ولو ردوا، اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں، دوبارہ ان کو دنیا میں جانے کا موقع ملے، تو لعادوا لما نہوا عنہ، تو دوبارہ لوٹ کر وہی حرکت کریں گے جس سے ان کو روکا گیا ہے، کیونکہ شخصیت مسخ ہو چکی، قلب کے اوپر غلاف ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آ چکا،
کانوں میں ڈانٹے ہیں، تو دوبارہ جائیں گے تو دوبارہ بھی یہی حرکت کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ آئیں اور پھر پکے مسلمان بن جائیں۔ یہ تو اب وقتی طور پر عذاب کو دیکھ کر، خوف کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے روکا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اِنَّا بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، بے شک یہی جھوٹے ہیں، اس بات میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی واپس آ کر بھی صحیح بات، جس کی فطرت کے اندر جرم، ظلم، ناانصافی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو تو وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا۔ وقالو، دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں قیامت میں اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی مبعوث نہیں ہوں گے ہم، اور ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آج جب حساب کتاب نظر آ رہا ہے تو اب جھوٹ بول کر، ہاں جی، اپنی دل کی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واپس چلے بھی جائیں تو وہی حرکت کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں وہ منظر کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، سر جھکائے، نُکِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، آگے ایک صورت میں قرآن نے بیان کیا ہے، مجرم جب جرم ثابت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ شرمندگی سے گردن جھکا کر، کیا ہے، نُکِسُوا، گردن جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، ہاں جی، اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا یہ حق ثابت نہیں ہوا جسے کل تک جھٹلا رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، ہمیں تو دوبارہ کوئی اٹھا کر، ہاں جی، ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہونا، مبعوث نہیں ہونا۔ اب یہ مبعوث ہو کر تم سامنے کھڑے ہو اور گردن جھکائے ہوئے ہو، ہاں جی، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ بالکل حقیقت کے طور پر تمہارے سامنے آ گیا۔ تو وہاں سب کے سب اپنا جو پہلا کیا ہوا قول ہے اس سے رجوع کرتے ہوئے کہیں گے بلا وربنا، ہاں اے ہمارے پروردگار۔ تو خود اپنی زبان سے انہیں اقرار کرنا ہوگا کہ یہ ہمیں اٹھا لیے گئے ہیں، حساب کتاب ہمارا ہو رہا ہے۔ تو اب جب جرم جس مجرم پر فرد جرم عائد ہو اور وہ جرم قبول کر لے، بلا وربنا، جرم قبول کر لیا، تو قال، اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، اب جب جرم ثابت ہو گیا، تم تسلیم کرتے ہو، تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ہاں جی، اپنے کفر کے سبب، ظلم اور ناانصافی کے سبب عذاب چکھو۔ عدالت سے فیصلہ ہوگا کہ اٹھاؤ، پکڑو ان مجرموں کو جنہوں نے اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیا ہے، جہنم میں ڈال دو۔ تو قرآن حکیم نے یہاں ظلم اور کفر کی جو خرابیاں ہیں وہ واضح کی، اور ان کو غور و فکر کی دعوت دی، مستقبل کا آئینہ دکھایا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو آئندہ کے حالات سے جو سمجھدار انسان ہے وہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے، سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو وہ غلط راستے پر ہے اس سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو یہاں ان کی جو بنیادی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے، اور مستقبل کا منظرنامہ بیان کر کے دعوت دی ہے کہ ان امور پر غور و فکر کرو، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی کتاب پر جو برحق نازل ہوئی ہے، کوئی گھڑی ہوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، سچی بات ہے، اس سچی بات کو قبول کرو۔ یہ اس رکوع کا بنیادی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔